دیکھیں جی، اس دفعہ ہم 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں اور 25 سال بعد انشاءاللہ ہمارا ملک 100 سال آزادی کو حاصل کیے ہو جائے گا۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا سفر ہم نے طے کیا ان 75 سالوں میں۔ آیا وہ ملک جو کہ کسی ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، جس میں کہ عوام اور اس ملک میں جو خوشحالی ہے، ترقی ہے، آیا وہ ذات پات اور فرقے سے اور لسانیت سے، صوبائیت سے پاک ہے یا نہیں ہے؟ آیا ہم ایک قوم ہیں یا نہیں ہے؟ ہم نے ایک قوم کس طرح بننا ہے، اور اس کا جو مشن ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان لے کے چل رہے ہیں کہ جو قائد اعظم نے جن بنیادوں پر یہ ملک بنا تھا، ان اہداف کا حصول ہماری حکومت کی، پرائم منسٹر صاحب کی اولین ترجیح ہے۔ اور انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جب ہمارا ملک آگے جائے گا، ان ساری چیزوں کو ہم نے ایک ایک کر کے ان کو ہم نے، یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ہماری سوسائٹی میں، ان کو ہم نے دور کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست 1947 اور 17 رمضان المبارک کو پاکستان بنا، اور پاکستان بننے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہاں ایک اسلامی ریاست تشکیل دی جائے گی جس میں قرآن و سنت کا قانون ہوگا، یہاں کے رہنے والوں کو انصاف ملے گا، روزگار فراہم کیا جائے گا، عزت نفس مجروح نہیں ہوگی۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے ایک بڑا طویل سفر کیا، اور 1947 سے لے کر 2021 تک ایک بڑا سفر ہے، 73 سال کا، 74 سال کا بڑا سفر ہے، مگر ہم قیام پاکستان کے بنیادی مقاصد کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے، نہ اس طرف کوئی سوچا بھی۔ اور بدقسمتی سے قیام پاکستان کے بعد ایسے لوگ برسر اقتدار آئے جن کا اسلام سے، شریعت سے، پاکستان کے بنیادی مقاصد سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یعنی حد اس وقت یہ ہو گئی کہ پہلا جب کابینہ تشکیل پایا پاکستان کا، تو وہ کابینہ عجیب سا تھا کہ ایک ہندو جو ہے وہ وزیر قانون بنا، جو اسلام کے لیے قانون سازی کرنا تھا، اور ایک قادیانی جو ختم نبوت کا منکر تھا، وہ جناب والا وزیر خارجہ بنا، سر ظفر اللہ۔ تو اس طرح آغاز سے ہی اسلام اور پاکستان کے بنیادی مقاصد سے مذاق کیا گیا۔ پاکستان کی قیام کی سب کو خوشی ہے، تمام پاکستانیوں کو خوشی ہے، اور یہ ہر سال ہم مناتے ہیں، لیکن کیا صرف 14 اگست کا دن منا کے ہم اس پر مطمئن ہو جائیں کہ قیام پاکستان کے بنیادی مقاصد کو ہم نے حاصل کیا؟ نہیں، بلکہ رفتہ رفتہ پاکستان میں جو اسلامی عقائد ہیں، جو مسلمانوں کے عقائد ہیں، ناموس رسالت کا قانون، حلف نامہ، اور اسی طرح ناموس صحابہ، یہ مسلسل مجروح ہو رہے ہیں، اور ان میں ترامیم کے لیے قانون سازی کی کوشش ہوتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام مسلسل مزاحمت اور دفاع کی پوزیشن میں رہتی ہے۔ تو میں حکمرانوں سے کہنا چاہوں گا کہ بس کرو، اب بہت کچھ ہو گیا، اب ہمیں قیام پاکستان کے حصول کے بنیادی مقاصد کی طرف جانا چاہیے، اور اگر ہم پاکستان میں اگر ہم ایک فلاحی اسلامی ریاست کے قیام کو ممکن بنائیں گے تو بے روزگاری کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، یہاں امن بھی ہو جائے گا، یہاں ہماری معیشت جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، یہ 14 اگست جو آیا ہے، یہ خوشیوں کا ہمارے لیے ایک بہت بڑا دن ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ آزادی کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے لیے بھی ہم پوری طرح سے اکٹھے ایک قوم کی طرح چلیں، اور اس میں اس وقت جو خطے میں حالات ہیں اس میں ہر پاکستانی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پاکستان کا موقف سوشل میڈیا پہ اور اپنی عام زندگی میں پاکستان کے لیے کھڑا ہو،
ایک یکجان ہو کے یہ قوم اپنے ملک کی آواز بنے اور اس کا ہر بچہ اور ہر آدمی جس کے پاس فون ہے وہ پاکستان کی بات کو آگے لے کے چلے. بہت شکریہ. میری طرف سے ساری قوم کو بہت بہت مبارک. آزادی جو ہے ایک نعمت ہے. پاکستان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے ہمیں, اور انشاءاللہ جو ہم نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں وہ سارے پاکستانیوں کے خواب پورا کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی 14 اگست بہت ایک پرعزم طریقے سے منانے کا ارادہ ہے, اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس دفعہ میرا عزم جو ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ 1 سال میں نے کام کرنا ہے مائنورٹی رائٹس پہ, ویمن رائٹس پہ اور چائلڈ رائٹس پہ, کیونکہ اقلیتیں, عورتیں اور بچے اس وقت پاکستان میں بہت مار کھا رہے ہیں اور ان کے خلاف بہت کارروائیاں ہوتی ہیں, ان پہ بہت تشدد ہوتے ہیں. تو ہمیں پاکستان سب کا کرنا ہے نا, بچوں کا بھی, خواتین کا بھی, عورتوں کا بھی, اور غریب غربا کا. غریب غربا بھی بہت مار کھاتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ عزم وہ کرنا چاہیے جس پہ کوئی بہتری ہو اور ہم بہتری کی طرف چلیں. پاکستان زندہ باد. آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور اس آزادی کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, مگر حقیقی معنوں میں ہم اس وقت آزاد ہوں گے جب یہاں پہ لوگ جو ہے وہ ایک آزاد سیاسی فضا میں سانس لیں گے اور آزاد معاشی فضا میں سانس لیں گے. نہ آزاد سیاسی فضا ہے نہ آزاد معاشی فضا ہے. باوجود اس کے کہ یہ دونوں چیزیں مسنگ ہیں, ہم اس کے باوجود جو ہے وہ اس آزادی کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے زندہ ہیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. 14 اگست پہ تمام پاکستانیوں کے لیے ایک میسج کہ وہ صرف یہ باجا بجا کے یا ہرے جھنڈے لگا کے یہ ناکافی ہے کہ آپ سیلیبریٹ کریں, بلکہ میں کہوں گا کہ اس سے آگے بڑھ کے فلاحی کام کریں, لوگوں کی خدمت کریں, پاکستانیت کو اپنی شخصیت میں لے کر آئیں, نظر آئے کہ یہ پاکستانی ہے, پاک صاف ہے, یہ سچا ہے, یہ ملک سے پیار کرتا ہے. تو یہ میں چاہتا ہوں آپ پودے لگائیں اس دن, میں چاہتا ہوں آپ صفائی کریں اس دن, میں چاہتا ہوں آپ کسی بھی آرفنیج میں, اولڈ ہاؤس میں جا کر کسی بوڑھے شخص کی, کسی یتیم بچے کی خدمت کریں, وہاں کسی معذور کی خدمت کریں. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہتر طریقہ ہوگا 14 اگست کو سیلیبریٹ کرنے کا. اس کے حوالے سے تو جس مقصد کے لیے پاکستان آزاد کیا گیا تھا اور جس مقصد کے لیے ہمارے بہت ہی ہزاروں کی تعداد میں علماء کراموں نے, قوم نے, بچوں نے, بوڑھیوں نے, تمام اہل پاکستان نے جو قربانیاں دی ہے, ابھی تک تو ہمیں وہ آزادی کی جو ثمرات ہے وہ موصول نہیں ہے. لیکن ہمیں خوشی تو ہونا چاہیے کہ ہم ایک آزاد ملک ہے, لیکن آزادی کا جو مفہوم ہے وہ مفہوم ابھی تک مجھے ہمیں ملا نہیں ہے. خدا کرے کہ وہ آزادی کا جو مفہوم ہے وہ بھی ہمیں مل جائے. دیکھیے یہ جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی اور جس طرح سے یہ پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے, اس پہ بہت سارے ریزرویشنس ہیں, اور آپ نے خود دیکھا کہ یہ سال پارلیمان کا بڑے ہی دھکم پھیر کے ساتھ اسپیکر صاحب نے اس کے ڈیز پورے کیے ہیں, اور اس پورے سال میں گورنمنٹ کی طرف سے جو ہاؤس کے اندر بزنس تھا اس میں کسی بھی قسم کی سیریسنس نہیں تھی, اور وہ جو اپوزیشن ہمیشہ عوام کے مسائل کو پارلیمان کے اندر اٹھانا چاہتی تھی, وہ کسی طریقے سے حکومت چاہتی تھی کہ سبوتاج کیا جائے. حالانکہ اسپیکر کا عہدہ جو ہے وہ ایک کسٹوڈین کا ہوتا ہے, وہ اسپیکر پوری اسمبلی کے لیے ہوتے ہیں, لیکن بہت جگہ ہم نے دیکھا کہ وہ بائسڈ رہے, وہ حکومت کی بات کو زیادہ سنتے تھے, ایجنڈا کو زیادہ پریفر کرتے تھے, نہ کہ وہ صرف اپوزیشن کی جو جینین بات ہے, جو پارلیمانی روایات ہیں, ان کو کئی دفعہ سبوتاج کیا. آپ دیکھ لیں کہ پارلیمان کے اندر جب بھی ہم نے بات کی کہ جو ہمارے ایم این ایز جیلوں میں ہیں یا جن کے پر جو غیر ضروری طور پہ نیب کی کسٹڈی میں ہیں, ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنا, ان کو وکٹمائز کرنا, یہ اسپیکر کا ثوابدید تھا کہ وہ ان کو ہاؤس میں لے کر آتے, چاہے وہ بجٹ کا اجلاس ہو, چاہے وہ روٹین کا اجلاس ہو, چاہے وہ جوائنٹ سٹنگ ہو. لیکن بہت سی جگہ پہ ان پارلیمانی روایتوں کو اور رولز کو جو ہے وہ سبوتاج کیا گیا. اپوزیشن نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ وہ جو عوامی معاملات ہیں ان کو ہر طریقے سے پارلیمان کے اندر لے کر آئیں,
اور اپوزیشن میں بہت ساری خواتین کا بہت اچھے ایجنڈے قانون سازی اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر پارلیمانی جو ہمارے اسپیکر ہیں یا اور جو ہیں اگر وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو ٹیک اپ کریں تو عوامی مسائل خاص طور پہ قانون سازی کے حوالے سے ہم بہت اچھے کام کر سکتے ہیں. کمیٹیز کو اور اچھے طریقے سے فعال کرنا چاہیے، ان کا سسٹمیٹک وے ہمیں کریٹ کرنا چاہیے تاکہ ممبرس کو فیسلٹیز ملیں، سہولتیں ملیں، ان کے پاس ریسرچ ٹیم ہونی چاہیے، ٹیکنالوجی اس طرح سے ہمیں میسر ہونی چاہیے کہ ہمیں کسی چیز پہ ایشو پہ ریسرچ کر سکتے ہوں تو ہم کریں، اور اچھی سے اچھی قانون سازی ہم پارلیمان کے اندر لے کر آئیں اور عوامی مسائل کو حل کریں. دیکھو، میں سب سے پہلے پوری پاکستان کی قوم کو 14 اگست جو دن آ رہا ہے اس کی مبارکباد ایڈوانس پیش کرتا ہوں. دیکھو، جو ملک بنا تھا 2 قومی نظریے کے مطابق بنا تھا، لیکن جو 70 سال کے بعد آج جو پاکستان کو ہونا چاہیے تھا، آج پاکستان وہ نہیں ہے. ہم وہ مقاصد ابھی تک حاصل نہیں کر سکے جو ہمیں حاصل کرنے چاہیے تھے. آج ملک دیکھو، جو 1947 میں پاکستان جو ملا تھا آج اس کی صورت بگڑ چکی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی جو قیادت ہے، جو پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کا ویژن ہے، انہوں نے اس ملک کو ایک صحیح راہ پہ لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ملک 70 سال میں لوٹا گیا، ملک کو کرپشن کی نظر کیا گیا، لیکن ایک اچھی بات ہے کہ اس ملک کو ابھی نئی ایک قیادت ملی ہے جو یہ 70 سال کا جو کچھ ہوا یہ کو 2 سال میں نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو کنٹینیوٹی چاہیے، ایسی لیڈرشپ کی کنٹینیوٹی چاہیے جو ملک کے لیے ویژن رکھتی ہو، جو ملک عوام، غریب عوام کا کے لیے درد رکھتا ہو. وہ سمجھتا ہوں وہ عمران خان کے پاس ہے. انشاءاللہ تعالی وہ وقت بھی آئے گا جب آپ وہ پاکستان دیکھیں گے جو آپ کے خواب تھا. جی، سب سے پہلے تو میں آپ کی وساطت سے پاکستان کے 20-22 کروڑ عوام کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جشن آزادی مبارک کہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک نظریے کے تحت معرض وجود میں آیا تھا. یہ وہ ریاست ہے جو دنیا کی 2 اسٹیٹس ہیں جو ایک نظریے کی بنیاد پہ، ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا. آپ کو پتہ ہے کہ 2 قومی نظریے کی خاطر پاکستان کے مسلمانوں نے اور اس خطے کے مسلمانوں نے بہت بڑی قربانیاں دی تھیں، اور الحمدللہ یہ پاکستان لاکھوں قربانیوں کے باوجود معرض وجود میں ہے. اس کے لیے لاکھوں دلہنوں کے سہاگ اجڑے، ہزاروں ماؤں نے اپنے بیٹوں کی قربانیاں دیں، اپنے خامندوں کی قربانیاں دیں. یہ خون کی ندی سے کراس کر کے یہ پاکستان معرض وجود میں آیا. الحمدللہ آج میں خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے، یہ یوتھ جو ہے، نوجوان جو ہے، وہ ماشاءاللہ وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان کو. آپ کا کویسچن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم وہاں تک پہنچے ہیں. ایک اسٹرگل ہے، ایک کوشش ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے ادارے مضبوط سے مضبوط ترین ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے انسٹیٹیوشن مضبوط سے مضبوط ترین ہوتے جا رہے ہیں. ہم اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی جانب گامزن ہیں. ایک ایولیوشنری پروسیس ہے، نیا ملک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. انڈیا کے جو معاندانہ رویہ ہمارے ساتھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. انڈیا نے پہلے دن سے مسلمانوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا. آئے روز وہ ہمارے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی نیا محاذ کھولتے رہتے ہیں. اور یہ خوشحالی، ترقی جب آتی ہے جب آپ کے پاس آپ کی معیشت مضبوط ہو، آپ کی اکانومی مضبوط ہو. جب اکانومی مضبوط ہوتی ہے، معیشت مضبوط ہوتی ہے، تو آپ کا جو ویژن ہوتا ہے، جو نظریہ ہوتا ہے، آپ اس پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ جس کاز کے لیے پاکستان بنایا گیا ہے، ماشاءاللہ 73 کا آئین موجود ہے، پاکستان کی آرمی موجود ہے، پاکستان کے ادارے مقننہ موجود ہے، پورے نظام موجود ہے، پورا سسٹم موجود ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک اور قوم دنوں میں نہیں بنتے، سالوں میں نہیں بنتے، سینکڑوں سال لگے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں جی برطانیہ کی جو ڈیموکریسی ہے، بھائی جان اس کو جمعہ 8 دن تو نہیں ہوئے، سینکڑوں سال. امریکہ کو سینکڑوں سال وہ ادارے بنائے گئے. اور انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں جو اس کا نظریہ ہے، جو اس کا مینیفیسٹو ہے، جو اس کا پروگرام ہے کہ انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنا ہے، سوشل جسٹس لانی ہے، ہم نے اداروں کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے، رول آف لا لانا ہے کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ اپنے آئین پاکستان کے جو اس کے بنیادی حقوق دیے ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کر سکے، چاہے وہ یہاں رہنے والے مسلمان ہیں یا نان مسلم ہیں. ریاست پاکستان اس کی محافظ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا ہے. ہمیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی جو پاکستان کی، آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ 2nd لارجسٹ یوتھ پاپولیشن ہے، تو ہمیں نوجوانوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ پاکستان کیسے معرض وجود میں آیا. تو نہیں آیا، ہمارے ابا اجداد نے قربانیاں دی، جنگیں لڑی،
یہ بڑی پرانی مطلب ہے، یہ ایک تحریک 200 سال 150 سال تک جب تحریک چلتی رہی، مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی رہیں، زیادتیاں ہوتی رہی، سر سید احمد خان آئے، اس کے بعد محمد علی جوہر آئے، اس کے بعد میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، مطلب خلیق و زمان آئے، یہ اس کے بعد علامہ اقبال صاحب نے خواب دیکھا، تمام جو اس وقت مسلمانوں کے انہوں نے اکٹھے خواب دیکھا، مسلمانوں نے بتایا، یہ بڑی لمبی اسٹرگل ہے، بڑی لمبی جد و جہد ہے، لمبی جد و جہد کے بعد مارد وجود میں آیا۔ دشمن ہمارے خلاف میلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم ان کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، لیکن سب سے جو بڑی ذمہ داری ہے وہ ہمارے پورے مسلمانوں پہ ہے، پاکستانیوں پہ ہے۔ ہم نے ایک یونٹ کے طور پہ کام کرنا ہے، کوئی یہ پنجابی نہیں ہے، کوئی پشتون نہیں ہے، کوئی سرائکی نہیں ہے، کوئی سندھی نہیں ہے، یا کوئی کشمیر کا نہیں ہے، وہ ایک پہچان کے لیے ہے، ہم ایک پاکستانی ہیں، ہم ایک یونٹ ہے، کوئی زبان پہ، کوئی نسل پہ، کوئی مذہب پہ، کوئی فرقے پہ، یہ نہیں ہے، ہم ایک پاکستان، ہم ایک قوم ہے، اٹامک پاور ہے، الحمدللہ ہم پاکستان عالم اسلام کی واحد اٹامک پاور ہے، اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ، اور انشاءاللہ تعالی جب تک پاکستان میں رہنے والے جو آئین پاکستان پہ عمل کر رہے ہیں، جو پاکستان کی جغرافی حدود کی تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، جو نوجوان، جو شہداء، جو یہ پاکستان کے جو بھی انسٹیٹیوشن ہیں، جو اس پاکستان نظریاتی سرحدوں کی محافظت کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمیں ان پہ فخر ہے، اور انشاءاللہ ان کے ہوتے ہوئے ہماری طرف کوئی بیکی آنچ نہیں ہے، اور انشاءاللہ جو آپ کا کویسچن ہے اس پہ انشاءاللہ تعالی مجھے دن کو قریب نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ کہ انشاءاللہ وہ ہم منزل بھی پا لیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ زندگی 14 اگست صرف ہماری آزادی کے دن نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی آزادی کے دن اس لیے کہ پاکستان اس وقت اسلامی دنیا کے ماتحت کا جمعہ ہے، اور جہاں بھی کسی مسلمان کے اوپر ظلم زیادتی وہ پاکستان کی طرف دیتے ہیں، تو یہ صرف ہمیں نہیں منانا چاہیے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو منانا چاہیے۔ پچھلی 14 اگست کے لیے ہم نے 4 کلومیٹر کا جھنڈا بنایا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ کورونا کی شدید کے نظر ہو گئے، کورونا کی وجہ سے وہ ہم تقریباً اس بار میں چونکہ بیمار ہوں، اگر میں ٹیک کا تو میں کوشش کروں گا کہ میں انشاءاللہ 14 اگست کو وہ 4 کلومیٹر جھنڈے کے ساتھ مناؤں۔